الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سے دوسرے شخص کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئیں اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ سب بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر تھی۔ جب وہ دونوں شخص واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں نے سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس فیصلہ سے بہتر ایک اور فیصلہ بھی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 برس کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، جب اپنے صاحبزادے کی یہ بات سنی تو سلیمان علیہ السلام کو بلا کر دریافت فرمایا کہ بیٹا وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہتر ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ بکریوں والا اس کھیت کی کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی واپس کر دی جائے، بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا۔ سبق: حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ دونوں فیصلے از روئے اجتہاد تھے۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں دو عورتیں تھیں، دونوں کی گود میں بیٹے تھے۔ وہ دونوں کہیں جا رہی تھیں کہ راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، دوسری عورت کے بچے کو چھین کر بولی کہ یہ بچہ میرا ہے، بھیڑیا تیرے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ بچے کی ماں نے کہا، بہن اللہ سے ڈر، یہ بچہ تو میرا ہے، بھیڑیے نے تیرے بچے کو اٹھایا ہے۔ ان دونوں میں جب جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابا جان ایک فیصلہ میرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھری منگوائی جائے۔ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور آدھا بڑی کو اور آدھا چھوٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی تو خاموش رہی اور چھوٹی بولی کہ حضور آپ بچہ بڑی کو ہی دے دیں، لیکن خدا را بچے کے ٹکڑے نہ کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بچہ اسی چھوٹی کا ہے جس کے دل میں شفقت مادری پیدا ہو گئی۔ چنانچہ وہ بچہ چھوٹی کو دے دیا گیا۔ سبق: اجتہاد کے ساتھ بڑے بڑے مشکل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار عالی میں ایک آدمی گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے، سرزمین ہندوستان میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بات کیا ہوئی، یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، وہ دیکھیے وہ مجھے اب بھی گھور رہا ہے۔ حضور میری خیر نہیں، مجھے ابھی ہند پہنچا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا فوراً اس کو ہند چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور سنا آپ نے اس آدمی کا قصہ؟ خدا کا مجھے حکم تھا کہ اس شخص کی جان سرزمین ہند میں قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ اس کی جان ہند میں قبض کرنے کو فرمایا گیا ہے اور یہ یہاں آپ کے پاس کھڑا ہے۔ میں اسی حیرانی میں اسے دیکھ رہا تھا کہ خود ہی اس نے ہند جانے کی تمنا ظاہر کر دی۔ چنانچہ آپ ادھر
آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے اڑا کر ہند لے گئی، اور ادھر میں اس کے پیچھے گیا، اور جس وقت وہ سرزمین ہند پر اترا ہے اس کا وقت آ چکا تھا، اسی وقت میں نے وہاں اس کی جان قبض کر لی۔ سبق: موت سے بھاگنا مشکل ہے، جہاں پہنچو گے یہ آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی کسی قدر بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے شوہر سے ایک نوجوان لڑکی تھی۔ بڑھیا کو یہ خوف ہوا کہ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کسی غیر عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی جوان لڑکی سے اس کا عقد کر دوں، نکاح کر دوں۔ اس خیال سے ایک دن شادی کا انتظام کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس بدخیال دنیا دار بڑھیا کو بہت غصہ آیا اور آپ کی دشمن ہو گئی، رات دن آپ کے قتل کرنے کا فکر کرتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر بادشاہ کو شراب پلا کر اپنی بیٹی کو بنا کر سنوار کر بادشاہ کے پاس خلوت میں بھیج دیا۔ جب بادشاہ اپنی سوتیلی بیٹی کی طرف راغب ہوا تو بڑھیا نے کہا کہ میں اس کام کو خوشی سے منظور کرتی ہوں، مگر یحییٰ اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ کو ذبح کر دو۔ فوراً جلادوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد بھی حضرت یحییٰ کے سر انور سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، یہ عورت تجھ پر حرام ہے، اے بادشاہ، یہ عورت تجھ پر حرام ہے، اے بادشاہ، یہ عورت تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ سبق: فاسق و فاجر حاکم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے مظالم ڈھاتے ہیں، اور فاسقہ و فاجرہ عورتوں کے خوش کرنے کی خاطر اللہ کے پیاروں کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، اور اللہ والے پیغام حق پہنچانے میں جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں چلے جاتے تھے۔ آپ کو ایک گنبد نظر آیا۔ آواز آئی کہ اے دانیال، ادھر آ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی مقبرہ کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے، اور عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے۔ پھر آواز آئی کہ دانیال، تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں، خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لا تعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، ہرچند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالی نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ بموجب میرے حکم کے ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا۔ جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بیکار جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میرے قلعہ سے سارے اہالی موالی، بیویاں، بچے سب بھاگ گئے۔ میں تنہا قلعہ میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلہ کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا
گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا، اور یہ میری سرگزشت ہے، جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ یہ میری سرگزشت ہے، جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ سبق: خدا سے ہر قسم کی نعمت پا کر پھر اس کی ناشکری کرنا انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے، اور اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پائے، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔